السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 136 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ آیت مبارکہ میں اہل عرب کی ایک بہت بڑی جہالت کا تذکرہ ہے کہ وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ترجیح دیتے، معبود سے زیادہ بتوں کی عزت اور احترام کرتے، اور یہ ان کے اعتقادی اور عملی جہالت کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کر لیے تھے اللہ کے لیے، مما زرع، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث والانعام، کھیتی سے اور مویشیوں سے، یعنی کھیتی سے مراد جو زمین سے پیدا ہونے والا غلہ اناج ہے، اور مویشی جو ان کے جو جانور تھے، نصیبم، ایک حصہ، فقالوا ھذا، اور کہتے اور کہا ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اور ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، بتوں کا، کاہنوں کا، درباروں کا، درباریوں کا۔ وما کان لشرکائہم، پس جو شریکوں کا حصہ تھا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہ ہونے دیتے، اللہ کی طرف نہ پہنچتا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کا ہوتا، فہو یصل لشرکائہم، یعنی جو اللہ کا حصہ تھا اس میں سے تو بتوں کی طرف، ان کاہنوں کی طرف وہ چلا جاتا، لیکن جو شریکوں کا حصہ تھا اس میں سے اللہ کی طرف ذرا بھی جانے نہ دیتے۔ سا ما یحکمون، اللہ فرمانے کتنا برا ہے ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ مشرکین اپنی کھیتی سے، جانوروں سے جو صدقہ خیرات نکالتے، وہ اس کے عمومی طور پر 3 حصے کر لیتے۔ ایک کثیر حصہ وہ اپنے ضرورت کے لیے مختص کر لیتے، اور اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کے طور پر علیحدہ کرتے، اور پھر اس جو صدقہ خیرات ہے اس کے 2 حصے کرتے، ایک اللہ کے نام کا اور دوسرا بتوں اور کاہنوں کے نام کا مخصوص کر لیتے۔ یعنی تو ذہن میں تصور کرتے کہ اللہ تو غنی ہے، اسے ہمارے رزق، صدقہ یا خیرات کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو بتوں کا، دیوی دیوتاؤں کا، کاہنوں کا جو حصہ ہوتا اس کے متعلق وہ بڑے سخت ہے کہ ان کے حصہ میں بالکل کمی نہ آئے۔ اگر اللہ کے حصے میں بھی کچھ بتوں کی طرف آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ وہ اللہ جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اسے چھوڑ کر بتوں، کاہنوں یا پیروں فقیروں کو ترجیح دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ آج بھی اگر کچھ لوگ کسی خاص بزرگ یا دربار کے لیے اسی طرح کی نظر و نیاز یا صدقہ خیرات مختص کرتے ہیں تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے، البتہ اگر اصالِ ثواب کی نیت سے کی جائے تو حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ قربانی وغیرہ، یعنی جو عید کے روپے ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر ان کے جو دربار پر لے جانے، یعنی چترے، بکرے، دمبے، وہ درباروں پر لے جا کر اس دربار یا دربار والوں کے نام کر کے ذبح کرتے ہیں، اور جواز اس میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم دے تو اللہ کے نام کا ہی رہے ہیں نا، اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تو یہاں بھی موجود ہے، پھر وہاں جا کر ہی ذبح کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس طرح کی دوسری نظر نیازیں بھی بڑی پابندی سے دیتے ہیں، اگرچہ انہیں ادھار لے کر دینا پڑے۔ ایسے لوگ 2 طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ مشرکین کے خیالات تھے کہ اگر اللہ کے حصہ میں سے کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی تو اللہ پہلے ہی غنی ہے،
آج کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ان مجاوروں، درباروں یا درباریوں کے نام نہ دیا تو ہمارے فلاں کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا، ہم مصیبت اور مشکل میں پڑ جائیں گے، اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے مقابلہ میں دربار اور دربار والوں کی عظمت اور خوف ان کے دل میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حقیقت ہے آج بھی بہت سے لوگ شخصیات کو اللہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شخصیات وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ، اگر وہ اللہ والے، اللہ کے ولی ہیں تو ان کا ادب و احترام کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، مگر ان میں اللہ کی کوئی بھی صفت قرار نہ دیں کہ بس اللہ کی بجائے ان کے بندے بن جائیں۔ یہ جہالت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ ہمیں صرف انہی شخصیات کے نظر و کرم کی وجہ سے مل رہا ہے، اگر ہم نے انہیں خوش نہ رکھا تو ہمارا کاروبار زندگی نہیں چل سکتا۔ دراصل یہی ایک شرک ہے، ایک شرک کی قسم ہے۔ اگر ہم اللہ پر ان شخصیات کو ترجیح دیں گے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم عربوں کی جہالت کو دیکھنا چاہو نا، معلوم کرنا چاہو، تو سورۃ الانعام کی ان آیات یعنی 130 سے 140 ہے، اس کو پڑھ لو۔ اس جہالت سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں بھی اس سے باہر نکلنا ہوگا کہ اللہ کے صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ ہم نے ایک غیر محسوس طریقے سے اس گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں یا ہمیں پھنسا دیا گیا ہے۔ ہمیں سوچ کرنی چاہیے تھوڑی سی، یہ اللہ والے ہم ان کی پیروی کرنا ہے، ہم نے ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ہم نے ان کو مشکل کشا نہیں بنانا۔ وہ ایک ہی ذات ہے، دینے والا، مالک، وہ ایک، کیا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے؟ اچھا یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ چلے جائیں ان کے پاس۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سے ہی مانگنا، اللہ سے ہر چیز کی دعا کرنا، اور اس کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی برابر حصے دار شریک کرنا، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کو غور کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ ایک بریک واردات ہے جو آج کل کے کاہنوں نے، درباریوں نے، یہ مجاوروں نے، یا وہ لوگ جنہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کا ایندھن بھر رہے ہیں، پیٹ کا مرنا ہے انہیں، تو ایسے لوگوں نے ہمیں گمراہی کی طرف یہ لگا رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، منتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہی اس کا حقدار ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اس میں ذرا غور کریں اس آیت مبارکہ میں۔ اسی طرح کی چیز تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ وہ اپنے اس میں سے حصہ بڑی باقاعدگی سے ان بتوں کا، کاہنوں کا نکالتے، اور ان کے دل میں یہی بات تھی کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا، ان کا حصہ نہ دیا، اللہ تو ویسے ہی غنی ہے، تو ہم نے ان کا حصہ نہ دیا، یہ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یعنی یہ بات ان کے دل میں تھی۔ تو آج ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، تو وہی عمل ہم دہرا رہے ہیں، تو کیا ہم اس زمرے میں نہیں آئیں گے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کو اس طرح کی خدا نخواستہ کمی بیشی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کے دروازے بند نہیں ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور خالصتاً اللہ کی طرف اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے۔ وہ بڑی عظمت والا ہے، دیکھیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اور پھر وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہماری شارک کے قریب ہے۔ اور لوگ تو مانگیں تو ان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے، ہر طرح کی، ہر چیز، ہر ضرورت، دین کی، دنیا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں ہمارے اندر شرک کا کوئی ذرہ پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے وہ ہم سے نکال دے، ہمیں اس سے نجات دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔